الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 172 سے لے کر 175 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی طرح کا رنج بھی نہیں پہنچا اور ان کو اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ بہت فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے چیلوں سے ڈرا رہا تھا، سو آئندہ ان سے نہ ڈرنا، پس مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، پچھلے کچھ رکوعوں میں آیات میں غزوہ احد کا منظرنامہ چل رہا تھا اور بڑی تفصیل سے چلا۔ ناظرین کرام، آج غزوہ احد کے بعد ایک اور غزوے کا تذکرہ ہے آج کی ان آیات میں، کلام اللہ کے اس سبق میں اور صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، وہ غزوہ ہے جس کا نام حمراء الاسد ہے۔ اس کا تعلق بھی کچھ غزوہ احد سے بنتا ہے، ربط پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ناظرین کرام کہ کفار و مشرکین جب احد سے پلٹ کر واپس جا رہے تھے تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہمیں چاہیے تھا کہ آج موقع تھا، پس ایک زور اور لگا کر اہل ایمان کا خاتمہ ہی کر دیتے۔ یہ سوچ کر انہوں نے مدینہ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، ابھی ان کے دل میں یہ سوچ آئی تھی کہ ہم واپس جا کر ایک مرتبہ پھر مارکا آرا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شمع رسالت کے پروانوں کے ساتھ۔ ابھی انہوں نے سوچا ہی تھا کہ ہم واپس جا کے ایک مرتبہ پھر دھاوا بولیں اور اہل ایمان کا خاتمہ کر دیں، لیکن ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے چونکہ یہ طے کر رکھا ہے کہ فتح و کامیابی اور نصرت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہی ہوگی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دل میں یہ وحی کر دی اور سارا ان کے ارادوں کے بارے میں بتا دیا اپنے حبیب کریم کو کہ اے ہمارے حبیب، وہ یہ سوچ رہے ہیں اور تیاری بھی کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں، لیکن ابھی ان کی ہمت ہم نے اس حد تک توڑ دی ہے کہ وہ ہمت بندھا نہیں رہے اپنی، ان کو حوصلہ نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ مقابلے کا، لیکن ان کے دل میں ارادہ ضرور ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں ارادہ اور تیاری بھی کرنا چاہتے ہیں واپس آ کر ایک مرتبہ پھر مارکا آرا ہونے کے لیے۔ ناظرین کرام، جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دل میں یہ وحی کر دی، بتا دیا ان کے جو عزائم تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ناظرین کرام چونکہ ابھی صحابہ کے دلوں پر، صحابہ کے جسموں پر غزوہ احد کے زخم تازہ تھے، ابھی خون بھی تازہ تازہ رس رہا تھا۔ ایون دین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارہ ابرو سے اور اپنی زبان اقدس سے صحابہ کو پھر مخاطب کر کے کہا کہ شاید ہمیں ایک مرتبہ پھر صف آرا ہونا ہے، ناظرین کرام جو زخمی صحابہ بھی، یہاں تک کہ زخمی صحابہ تھے، وہ بھی تر و تازہ ہو گئے، کہا یا رسول اللہ لبیک، ہم حاضر ہیں،
آپ ہمیں ایک اشارہ تو کریں، کیا ہوا ہم زخمی ہیں؟ ہم تو آپ کے شمع رسالت کے پروانے ہونے کی حیثیت سے ہم تو مر مٹنا چاہتے ہیں آپ پر اور دین اسلام پر۔ ناظرین کرام، یہ جذبہ ایمانی تھا کہ ابھی زخم ہرے ہیں لیکن وہ پھر تر و تازہ ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، اور اس منظر کی آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ستائش کی ہے کہ نبی کیا بات ہے آپ کی تربیت کی، کیا بات ہے آپ کی محبت کی، کیا بات ہے آپ کے اندر جو کشش ہے وہ میرے صحابہ اس کو اتنا محسوس کرتے ہیں کہ اس پر فدا ہونا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سارے منظرنامے میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور ناظرین کرام، گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، صرف عالم دین ہی نہیں، ماشاءاللہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جتنی اللہ رب العزت نے دسترس عطا کی ہے کہ کون سی حدیث کہاں ہے، میں اگر یہ کہوں کہ وہ انسائکلوپیڈیا ہیں حدیث میں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن کی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ آج تشریف رکھ رہے ہیں۔ پہلے بھی ایک مرتبہ تشریف لائے تھے اور میری خواہش تھی کہ وہ دوبارہ آئیں، میں نے درخواست کی، انہوں نے قبول کی۔ ناظرین کرام، تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی سید محمد عاکف قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال شاہ صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب نوجوان سکولر ہیں ماشاءاللہ، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ ناظرین کرام، تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی قاری محمد حسنین قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج؟ اللہ۔ الحمدللہ سلامت، اللہ کا لاکھ ٹھیک ہے شاہ صاحب، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے تھے اور بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی تھی اور ہمارے ناظرین نے بہت پسند کیا تھا، اور ان کی بھی خواہش تھی، میری بھی خواہش تھی کہ دوبارہ آپ سے استفادہ کیا جائے، بلکہ بار بار کیا جائے۔ اللہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، آپ تشریف لاتے رہیں گے، اور میں تو جو بھی اہل علم پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لاتے ہیں ان سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود بھی دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے اور پبلک نیوز کی میری پوری ٹیم کو اللہ رب العزت یہ سعادت عطا کر دے کہ ہم والناس تک چلے جائیں۔ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ اتنی زندگی کی مہلت دے دے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، کہ ہم ایک مرتبہ والناس تک صدائے قرآن بلند کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ شاہ صاحب، مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے پروگرام کا، جی بے شک۔ تو ذرا وہ منظرنامہ بیان کیجئے آپ اپنے الفاظ میں ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے لیے کہ ارشاد آغاز یہیں سے ہو رہا ہے کہ ابھی تو وہ زخم خوردہ تھے، جی لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا جی، تو وہ تر و تازہ ہو گیا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، پوری ٹیم کا شکریہ۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو قبول بھی فرمائے، اور جیسا کہ آپ نے ابتدا میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو پورا کرے اور ہم اس تکمیل قرآن کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ سے سوال ہوا کہ بہترین حالت اور عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الحال المرتحل، حال المرتحل کی بہتری۔ اور حال المرتحل کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ قرآن کو ختم کر کے پھر شروع کر دینا، ختم کر کے پھر شروع کر دینا، تو یہ ایک حال المرتحل کا بہترین اور افضل عمل قرار دیا۔ اللہ یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے اور ہم بھی اس کا حصہ بنیں، یہ آپ کی مہربانی سے ہوا۔ تو جہاں تک آج کے سبق کا تعلق ہے، آیت جو پہلی آج 172 سے لے کر 175 تک کا سبق ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ پیچھے جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ پچھلے چند رکوع سے جو ہے نا وہ غزوہ احد زیر بحث ہے، اور یہ شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی علیہ رحمہ نے جو قرآن مجید کے علوم کو 5 قسموں میں تقسیم کیا، علوم پنجگانہ، فوز الکبیر میں، پنجگانہ الفوز الکبیر میں، بالکل درست۔ تو اس میں سے یہ ایک تذکیر بھی ایام اللہ، تاریخ، علم التاریخ سے متعلق ہے، گویا یہ ایک پورا 20% آ رہا ہے، جی جی، الحمدللہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پر جو قرآن مجید نے کہا نا الذین استجابوا للہ ورسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، یہ ایک ایسی خوبصورت اور سعادت مندی ہے کہ
جس کو قرآن مجید کی آگے جا کے انشاءاللہ یہ سبق چلتا ہوا جب جائے گا اور سورہ انفال کو چھوئے گا، جی جی تو وہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں پکارے اور وہ لوگ جو مومن ہیں اور اس کی آواز پہ لبیک کہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس آواز پہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ گویا نبی کی آواز پر لبیک کہنا، جیسا کہ آپ نے بتایا اور قرآن مجید اس کو مضمون بنا رہا ہے، موضوع بنا رہا ہے کہ وہ ابھی لڑائی لڑتے ہیں، کچھ زخمی ہیں، شکستہ حالی ہے، دل بھی شکستہ ہیں، جسم بھی شکستہ ہے، اور ادھر سے پھر دوبارہ آواز لگتی ہے کہ چلو اٹھو۔ اب اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خبردار کیا کہ وہ اس طرح سوچ رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اس سے قبل کہ وہ آئیں ان کو ان کے گھر تک پہنچا کے آیا جائے۔ چنانچہ ابھی وہ ارادہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے ساتھیوں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ وہ اکبر، ارادہ کرتے ہیں جی، اور نبی کریم تازہ کر دیتے ہیں۔ سو وہ حضور کی یہ اصل میں پورا غزوہ احد کو اگر آپ دیکھیں گے تو از اول تا آخر اس میں ایک بڑی اہم ترین چیز ہے، وہ ہے نبی کا حکم ماننا۔ بالکل صحیح، نبی کا حکم ماننا۔ اور بلکہ میں اس کا تھوڑا سا دامن پکڑتے ہوئے تھوڑا سا ایک حاشیے پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی امت کے کسی بھی طبقہ نے یا فرد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھوڑا سا بھی انحراف کیا، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا، اس کا نقصان اس کو پہنچا یا نہ پہنچا، لیکن نبی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ جب کہا پہاڑی پہ بیٹھے رہو جو بھی ہو حالات، لیکن وہاں سے جو بھی تھوڑا بہت انحراف ہوا اس پیغام میں، اس حکم کے اوپر، تو پھر مسلمانوں کا خون بھی بہہ گیا اور نبی بھی زخمی ہوئے۔ اللہ، آج بھی امت کو یہ سوچنا چاہیے اس غزوہ احد کے اس پس منظر میں رہتے ہوئے کہ جہاں بھی امتی تھوڑا سا انحراف کرتا ہے تو کارٹون میرے اور آپ کے نہیں بنتے ہیں، استہزاء میرا اور آپ کا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے پیغمبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ان کے خاکے بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بعد میں ہم نکالتے رہ جاتے ہیں ریلیاں شیلیاں، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ یہ موقع دل تو دکھ گیا، اور نشانہ کس کو لگا، چوٹ کس کو لگی، زخم کس کو لگا، خون کس کا بہہ گیا، مذاق کس کا اڑا، بے ادبی کس کی، ناموس رسالت کی ریلیاں ہم نکال رہے ہیں، لیکن موقع کس نے دیا؟ آج امتی اگر ایسا ہو جائے کہ جو عروہ کہتا ہے کہ تم ان پر حملہ کرنے کی نہ سوچنا، وہ تو اپنے نبی کے وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے، اس کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ بہرحال واپس آتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تو حضرات صحابہ یہ بات جانتے کہ نبی کی آواز پر لبیک کہنا ہمیں حیات دیتا ہے، سبحان اللہ، ہمیں زندگی دیتا ہے۔ سورہ انفال کا جیسا کہ میں نے حوالہ دیا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور حضور کے ساتھی ہوئے اور پھر اس مقام تک پہنچے جہاں تک اللہ کو پہنچانا منظور تھا، جس کا نام کا آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا، حمراء الاسد، جو تقریباً مدینہ پاک سے کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچے، لیکن دشمن نے نہ آنا تھا نہ آیا، اور پھر جو ہوا وہ آگے کی آیات میں ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا پس منظر ہے، اس کا منظر نامہ ہے جو بھی آپ کے کہنے آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کو باشا شرکت گفتگو کر لوں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ اور جو یہ منظر نامہ ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے اسی کے بارے میں، پھر آگے چلیں؟ میں ایک روایت بیان کر رہا تھا بخاری شریف کی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت الذین استجابوا للہ والرسول، اسی کی تفسیر میں عروہ بن زبیر، یہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، اچھا، بہن کے بیٹے تھے۔ فرماتی ہیں کہ اے میری بہن کے بیٹے، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جب حضور زخمی ہوئے اور مشرکین جو تھے وہ واپس چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے یہ خبر ہوئی کہ ابو سفیان اور ان کے جو لشکر ہے وہ دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے میرے غلاموں تیار ہو جاؤ۔ حالانکہ اس وقت صحابہ کرام زخمی تھے، اعضاء کٹ چکے تھے، خون بہہ رہا تھا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد دل بھی رنجیدہ تھے اور آنسو بھی تھے۔ اس سب کے باوجود صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس آواز جنہوں نے لبیک کہا تھا وہ 70 صحابہ کرام تھے،
ان 70 میں سے ایک جو تھے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اچھا، ان 70 لوگوں کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ یہ حضرت 70 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایک اللہ میرے والد جی اور ایک میرے بھانجے الذین استجابوا للہ والرسول، اس کی تفسیر کے اندر جی۔ وہ بخاری اپنے جو بھانجے سے جو ہے وہ بات یہ کر رہی ہیں کہ ایک میرے آپ کے والد زبیر تھے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان 70 جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ کے حکم پر حق تو یہ تھا کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جان، تیرا رب جانے۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت پر، جنہوں نے جانے کٹ جانے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیکا و سعدیکا یا رسول اللہ کہا، اور فوراً تیار ہو گئے، اور صرف تیار بھی نہیں ہوئے بلکہ اس انداز میں چلے کہ جو دشمن تیار بیٹھا تھا اس کے دل پر ایسی دھاک بیٹھی کہ وہ گھر سے نکلا ہی نہیں تھا، اور یہ لشکر پھر اس مقام پر پہنچا، اور ایسے مقام پر پہنچا کہ وہاں جو بازار 7 دن تک لگتا تھا، ان کو وہاں سے بھی اللہ نے پھر نفع عطا فرمایا، اللہ نے وہاں سے برکتیں عطا فرمائیں۔ ایک تو برکتیں جو تھیں وہ اللہ کی رضا والی یہ لے چکے تھے، جی آپ اخروی فیوز و برکات حاصل کر چکے تھے، اللہ نے دنیاوی بھی پھر برکتیں عطا فرمائیں، دنیاوی برکتیں، مال تجارت کے اندر دگنا نفع لے کر پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے تھے صاحب۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب، شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے بے شک پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت اور رچاؤ کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ناظرین کرام، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے لے کر 175 تک۔ شاہ صاحب، آگے ایک اور منظرنامہ بیان کیا جا رہا ہے، بڑا دلگیر اور دلنشین منظر ہے آج کا، کہ صحابہ زخمی ہیں، شکستہ ہیں، اور نبی کریم نے پکارا ہے، زبان اقدس سے نکلا ہے، پھر تر و تازہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے کیا خوب جملہ کہا تھا کہ ان کا ارادہ تھا، اور ادھر نبی کریم تر و تازہ کر رہے تھے اپنے صحابہ کو۔ اچھا، پھر آگے ارشاد ہے، جس کا مفہوم میں سوال کی صورت میں عرض کر رہا ہوں، وہ کہ جن سے لوگوں نے کہا، صحابہ کے حق میں یہ بیان ہے، یہ بیانیہ ہے، وہ کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے خلاف دشمن پھر فوجیں اکٹھی کر رہا ہے، یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اللہ ایک تو یہ ہے نا کہ صحابہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اب یہاں ان کی باطنی صفت کا تذکرہ ہے، ان کے باطن کا تذکرہ ہے، باطن کا، ایمان کا تعلق ہی باطن سے ہوتا ہے نا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ شاہ صاحب، ویسے بھی یہ ایک فطرت ہے کہ ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ مومن کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ صحابہ بعض اوقات عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ، جب آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، تو ہمارا جو ایمان ہے وہ اپنی ہائٹ پہ ہوتا ہے۔ جب ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اپنے تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ قلبی کیفیت نہیں رہی جو آپ کے پاس ہوتی تھی۔ تو اس سے بھی مراد ہوا، یہ ظاہر ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ایک تو جب ایمان، صحابہ کا تذکرہ تو ہوا، صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے کہ نبی کے ایک اشارہ ابرو پر ان کا ایمان اوپر چلے جاتا ہے، وہ میٹر آن اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ کبھی
جب ہم محسوس کرتے ہیں، صحابہ کی تو شان ہوگی کہ نبی کے فرمان کے، نبی کی صحبت سے اور نبی کی اطاعت اور اتباع سے ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ کبھی ایسی صورت جب آ جائے کہ ہم محسوس کریں کہ ہمارے ایمان کی کیفیت وہ نہیں رہی، وہ رقت، وہ خشیت بعض اوقات ہم نہیں محسوس کرتے، تو پھر کس طرح سے ایمان کو دوبارہ ہم بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ جی، بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور ایمان کے کم ہونے اور زیادہ ہونے کو متکلمین نے باقاعدہ اچھی خاصی اس پہ طویل بحث کی ہے۔ اسی آیت کے اندر آپ پہلے تو دیکھیے دو تین چیزیں جو شاید پچھلی گفتگو سے ہمیں جوڑنی پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ ایمان ہے کہ جس میدان میں پیغمبر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں شکست نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں فتح ہے۔ دوسری ایک چیز جو آپ بخوبی جانتے ہیں، حضرت مفتی صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی حیات کو ہم مطالعہ کرتے ہیں جو تقریباً 10 سال پر محیط ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ گھر میں تو داخل ہی نہیں ہوئے، ایک جنگ سے دوسری جنگ، یعنی صرف غزوات ہی دیکھیں تو 27-29 کے قریب آتے ہیں، پھر دیگر سرایہ موجود ہیں، تو حضرات صحابہ یعنی ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ میں مصروف ہیں۔ تو یہ وہ ایمان کا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت کا وہ نتیجہ ہے کہ جہاں ان کے پاؤں کبھی بھی نہ ڈگمگائے، نہ ماتھے پہ کبھی کوئی بل آیا۔ دوسری بات جو ہے وہ فقط ایک کوشش اور جد و جہد کا نام جو ہے نا، وہ یعنی اس سے کامیابی نہیں آتی ہے۔ اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کی جو خوشنودی ہے، اور جو انسان کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اخلاص چاہیے ہوتا ہے۔ پچھلی آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے، آیت 172 کا اندر، وہاں فرمائیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محسنین بھی ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور متقی بھی رہتے ہیں۔ اپنی ایمان کو ہم ایک تو نفس ایمان ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وہ یہ جو اس کی بڑھوتی ہے وہ کہیں کمی کا شکار ہوتا ہے، کبھی زیادتی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے جیسا کہ آپ نے پوچھا، تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ایک ایسی صحبت اختیار کی جائے۔ سبحان اللہ، میں یہی نسخہ اکثیر پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نسخہ اکثیر یہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف توجہ کی جائے۔ اللہ سے محبت کی علامت اللہ سے کلام سے محبت ہے جو صدائے قرآن ہے، اور صدائے قرآن یعنی قرآن سے محبت کی علامت وہ نبی سے محبت ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی سے محبت کی علامت یہ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت وہ آپ کی سنتوں اور طریقے سے محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کی علامت کیا ہے؟ وہ فکر آخرت ہے۔ تو جہاں کہیں بھی انسان اپنے اندر یہ محسوس کرے کہ میرے اندر کہیں کوئی ایمان کی وہ کوئی تراوٹ جو ہے نا وہ خشکی کی طرف جا رہی ہے، تو وہ حضور پر درود بھیجے، حضور کی سنتوں پر عمل کرے۔ آج اس نے سنتیں نہیں پڑھی تھی، کیوں نہیں پڑھی؟ اس کا محاسبہ کرے۔ یہ محاسبہ بے حد ضروری ہے۔ شاہ صاحب ایک لمحے کے لیے آپ کی اجازت سے، جی شاہ، آپ نے ایک ایسی بات فرمائی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہیں اس کا حل آپ سے پوچھوں انشاءاللہ۔ آپ نے کہا نا کہ سنت، نبی کریم کی سنت کی طرف توجہ کی جائے۔ اکثر ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک وتیرہ ہی بن گیا ہے، فرض پڑھ لیے، جی، سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ جی، کیا نبی کریم کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ بے شک۔ دیکھیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوں تو امتی کو یاد رکھیں، غاروں کی تنہائیوں میں ہوں تو نبی کو امتی کو یاد رکھیں، آخری وقت آسمان کی بلندیوں پر جائیں، رب کی بارگاہ میں حاضری معراج ہو تو امت کے لیے بات ہو، اور پھر جب آپ کو قبر انور میں لٹا دیا جائے تب بھی لبھائے مبارکہ سے امتی نکل رہا ہو، وہ امت سے اس طرح کی محبت کرے، اور امتی کی وفاداری اتنی بھی نہیں کہ وہ نبی کی فقط وہ سنت کہ جو نماز کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے، تو اس پہ فقط افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج صورتحال یہ ہو گئی کہ شاید ہم پڑھ پڑھ کر وہ جو اپنے آپ کو جو اپنے کہہ لیا میں بہت پڑھ گیا ہوں، ہاں جی،
اس نے ہمیں بے عملی کی طرف بھی کر دیا کیونکہ تربیت نہیں ہے۔ کل صورتحال یہ تھی کہ نوافل بھی نہیں چھوڑے جاتے تھے، آج سنت موقع ہے، کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام سے اگر کوئی ایک شخص سوال کرتا ہے ربیعہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے آپ سے جنت کا وہ مقام کا سوال کر رہا ہوں کہ جو جنت میں جہاں آپ ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ بس ٹھیک ہے تمہاری مجھ سے محبت ہو گئی، کافی ہے، یہ تم مدینے کا ایک چکر لگا لو، کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا نوافل کے ذریعے میری مدد کرو۔ اللہ حضور پاک علیہ السلام تو نوافل کی طرف ترغیب دے کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مقام اور عروج اور بلندی اور رب کا قرب جو ہے اور میری محبت جو تمہارے اندر جو موجزن ہوگی وہ سرایت کرے گی، وہ تو ان سجدوں کی برکت سے ہوگی۔ آج سجدے کو اتنا غیر اہم، اور وہ بھی جو کیا جا رہا ہے جھگڑ پکڑ، تو چلو میں آیا، جی جی، تو چل اور میں، جس کو نبی علیہ السلام نے نماز کی چوری قرار دیا گیا، تعدیل ارکان کا کچھ پتہ نہیں، تو یقیناً محبت اسی کا نام ہے کہ نبی کی سنت کو تھام لو جی، اور اس کو کسی طور پہ، اور نبی کی سنت کو تھام لینا اس بات کی ضمانت ہے کہ تمہارے فرائض محفوظ ہیں۔ میرے نزدیک نماز میں نبی کی سنت کو ترک کر دینا اور یہ سمجھنا کہ بس میں نے فرض پڑھ لیے ہیں، یہ نبی کا دل دکھانا ہے، دل دکھانا، اور یہ ایسے ہی ہے اور یہ وفاداری جیسے نہیں کوئی حج اور عمرہ کرنے جائے تو بیت اللہ میں طواف تو کر لے اور مدینہ نہ جائے۔ اس نے جس نے کیا ہاں جی، اس نے مجھ سے وفا نہیں کی، وفا نہیں کی، وفا نہیں کی۔ بالکل ایسے وفا نہیں کی۔ مجھ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ صحابہ کا جی ارشاد ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، لیکن آج جب ہم مصائب کا شکار ہوتے ہیں تو وہی صحابہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ ان کی وارفتگی، وہ محبت، وہ سنت جس کا تذکرہ شاہ صاحب کر رہے تھے، اکثر ہم علماء سے سنتے ہیں، شیوخ سے سنتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی غم لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کیا کرو۔ ان الفاظ کی کیا قدر و قیمت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے کہ سب سے پہلے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جس نے پڑھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، انہوں نے وہ ارشاد ایک فرمایا، مشکل ترین لمحہ تھا اللہ کے پیغمبر کے لیے کہ اللہ کے حضور اور اللہ کی طرف سے، اللہ کی ایک معراج اور اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نار نمرود کے اندر کود پڑے، لیکن ایک چیز دل کے اندر تھی کہ ایک ذات ایسی ہے جو مجھے اس آگ سے بچا کے اس آگ کو گلزار بنا دے گی۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج ہم پھر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج اگر ہمیں کوئی ملیں گے نہیں ملیں گے، ہم اگر اس کو پڑھتے ہیں تو نتائج وہ قرآن پاک کی اس چیز کا شاہد ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا، یہ نہیں فرمایا کہ برد ٹھنڈی ہو جا، برف، جی، اور پھر اسی طرح پھولوں کی طرح پھولوں کی طرح، اور بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ نمرود کی لوگوں نے جو درخت کاٹ کاٹ کر اس آگ کو جلایا تھا، اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ جس چیز کا درخت تھا اللہ نے اس درخت کو وہیں پہ وہیں اگا دیا، کسی کے اوپر پھل لگ گئے، کسی کے اوپر پھول لگ گئے، وہ ایک خوبصورت باغ کی شکل میں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس آیات مبارکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ صغرا کے موقع پر جو ہے پڑھا تھا۔ آج اگر ہم بدر صغرا، جی بدر صغرا، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دعا کو پڑھا تھا۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر بندہ ایسا معاشرے کے اندر ملتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر بھاگیں، کیوں نہ جو انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے، انبیاء کرام کا جو طریقہ ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور انبیاء کرام کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ یقیناً انبیاء کرام کی سنت کے صدقے سے اور اللہ کے اس کلام کے صدقے سے یقیناً اللہ تعالی ہماری مشکلات جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ مشکل کو بھی آسان فرما دے۔ جیسا کہ دیکھیں یہاں پر اس کتاب العرب میں جو آیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ
آ کے ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے، جی بالکل، تو انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو ہمارا کارساز اللہ ہے۔ گویا اس سے صحابہ کرام کے جو ایمان کی پختگی ہے، عقیدے کی، اور اللہ پر توکل، اللہ کے اوپر توکل، لیکن اس کے ساتھ خوبصورت بات کیا ہے، اس کے ساتھ ہی جیسا کہ سنا نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ پیش کیا گیا جس میں 2 لوگوں تھا، اور آپ نے جس کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ خاموش رہا، بڑے اطمینان سے اس نے اس فیصلے کو سنا اور حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتا ہوا چل دیا۔ اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ واپس آیا، آ کر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کو ٹوٹے ہاتھ پاؤں والے لوگ پسند نہیں ہیں، اچھا، یعنی پہلے تم اپنے اسباب ظاہری پورے کر لو، پھر اس کے بعد جب عاجزی آ جائے تو پھر کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی حضرات صحابہ جو کہ نبی کی معیت میں بھی ہیں، معراج ان کے عقیدے کی پختگی ایک پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، باوجود اس کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ مدد بھیج دے گا، کوئی ابابیلیں آ جائیں گی وغیرہ، لیکن وہ عملاً نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے پورے راستے میں پہنچتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ملا وہ اگلی آیت بتا رہی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئے تو یہ جو نعیم بن مسعود تھا، ابو سفیان نے جسے مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ تم جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حوصلے پست کرو، وہ آیا، اس نے آ کر ڈرایا دھمکایا، سب کچھ کیا۔ منافقین نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کہ بہت بڑا لشکر ہے، تم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے، لیکن صحابہ کرام نے کہا لاکھوں کروڑوں کا ہی وہ لشکر کیوں نہ ہو، ہمارے لیے کیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کی ہی کافی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات کے سامنے چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اور 1000 مرتبہ اگر اس کو پڑھے، مشائخ نے کہا ہے یہ بڑا مجرب ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو قرآن کی آیت بھی ہے اس کو پڑھیں اور پھر اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے، جو بنیادی چیز مطلوب ہے، جیسا کہ میں پیچھے جملہ کہہ کے گیا نا کہ فقط کوشش نہیں، کوشش کے ساتھ اخلاص بھی ہو تب اس کو رنگ لگتا ہے، سو پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو دعا مانگے اللہ اس کو رد نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت سے پھر ایک جی وقفہ بے ہے۔ شک بے شک۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت پیغام شاہ صاحب نے دیا کہ جو 1000 مرتبہ اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، رقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کرتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل سے جو سفر ہم نے الحم سے شروع کیا تھا آج پہنچا ہے قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر ناظرین کرام 172 سے لے کر 175 تک آج ہمارا سبق ہے۔ شاہ صاحب، آج کے سبق میں ہی ارشاد ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، جی کیا مراد ہے اس سے؟ بنیادی طور پر شیطان کا کام لوگوں کو اللہ سے دور کرنا، جی جو اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، صحیح، وہ طریقے سے مختلف انداز سے، مختلف اسلوب میں، مختلف رنگ ڈھنگ میں اور مختلف ذرائع سے لوگوں کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اس میں وہ اللہ کا خوف اس طریقے سے ڈالتا ہے کہ جیسے کہ بدظن اور بدگمان کرنا۔ یہاں پہ اس آیت میں تو بنیادی طور پر جو معنی مراد لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے بدگمان کر دے، یعنی کہ تمہارا بھی مقابلہ ہوا، ابھی تم لڑے، زخمی ہوئے، اب ایک اور لشکر تیار ہو رہا ہے، پھر تم پہ حملہ کرے گا، تم تو مارے گئے، بیوی بچے، وسواس پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کر کے کہ اس ایمان کو لانے کے بدلے میں بجائے اس کے کہ سکون ملتا، راحت ملتی، دولت ملتی، عیش ملتا، اس کے بجائے تمہیں صرف اور صرف مقابلہ، گھر سے دوریاں اور خون کا بہانہ یہ
تو بنیادی طور پہ وہ اس طرح کا ایک وسوسہ ڈال کے خوف پیدا کر رہا ہے، بنیادی یعنی بدگمان کر رہا ہے کہ لوگ اللہ سے دور ہٹ جائیں۔ لیکن مومن اللہ سے ڈرتا ضرور ہے، لیکن وہ شیطان جس طریقے سے بدگمان کر رہا ہے وہ نہیں۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے اس کی ہیبت کا، اس کا ایک جلال کا ایک اپنا ایک خوف ہے، جو بنیادی طور پہ محبت کے نتیجے میں ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ لفظ ہمارے پاس خوف ہی ہے، ڈر ہی ہے۔ ہم محدود، انسان کی زبان بڑی محدود سی ہے، جی تو قرآن انسان کے محاورے میں گفتگو کرتا ہے تو یا تو اپنی تقصیرات پر ڈر رہا ہوتا ہے، اپنی کمزوریوں پہ کہ اللہ پکڑ کرے گا، اس کے ایمان میں جیسے کہ پیچھے ہے کہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ زیادہ بندے آ گئے ہیں، تمہارا ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، ایک اور مقابلہ، اس نے تو ان کی ایمان کو اور جلا دی اور بڑھا دیا، تو وہ بدگمان ہونے کے بجائے اور زیادہ اللہ پر ایمان میں مضبوط تر ہو چلے جاتے ہیں۔ ایمان، یہ جو خوف خداوندی ہے مومن کے اندر، اس کی یعنی ایک بڑی خوبصورت سی کیفیت کا نام ہے، جس کو کہا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ تو گویا وہ صحابہ کرام اور اہل ایمان کو وہ ایسے رہتے تھے اور ہمیں ایسے رہنا چاہیے۔ اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، یہ جو اتقو کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس کا ترجمہ بھی ہم خوف ہی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس کا معنی و مفہوم جو مطالعہ قرآن کرنے کے بعد میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف نمبر ایک تو مخلوق کے خوف سے ہمیشہ غالب رہنا چاہیے۔ مخلوق کا خوف یہ نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن میرا رب حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پہلی بات۔ دوسری بات کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کیا نماز پڑھنے کا نام تقوی ہے؟ روزہ رکھنے کا نام تقوی ہے؟ تو تقوی کا ترجمہ مولانا تائید فرمائیں گے کہ ہم پرہیزگار کرتے ہیں، پرہیز کا معنی ڈرنے والا۔ تو معنی اس کا یہ بن رہا ہے کہ بنیادی طور پر اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا۔ جی، اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، جی ارشاد، آپ کی اجازت سے، جی جی، کہ اللہ کی نافرمانیوں میں خاص طور پہ اپنی تنہائیوں میں ڈرنا۔ اللہ اکبر، جو بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے یعنی تمہاری تنہائیاں جو ہیں وہ پاک نہ ہوں گی، اس کا خوف ہے۔ یہاں لوگوں کے سامنے تو ہم ڈرتے ہی ہیں، جی، وہ تو لوگوں کے سامنے ڈرنا تو ریاکاری کا خدشہ ہو سکتا ہے، بالکل، اپنی تنہائیوں میں ڈرنا، تنہائیوں اصل میں تقویٰ تو یہ ہے۔ اصل تقویٰ یہ ہے، اصل تقویٰ یہ ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ اور تقوی کے اور ڈرنے کے بہت سارے بھی ثمرات ہیں، فوائد ہیں۔ بلکہ ایک اور لفظ یہاں پہ اگر ہم استعمال کریں، مولانا روم کی زبان میں اگر چلیں، مفہوم ہی اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ سے بھی ڈرو اور ان سے بھی ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر، ان کے شر سے، یعنی یقیناً ان کے شر سے، ان کے وسوسوں سے، ان کی صحبتوں اللہ کے، سے بھی ڈرو اور ان سے بھی ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، بہت کمال، اللہ اکبر۔ یہ اس کی وجہ کیا کہ اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ کا جو خوف ہے، قرآن مجید کا تو یہ پورا، میں ذاتی طور پہ جو بات سمجھ پایا ہوں، پورے قرآن مجید کا اگر یہ کہا جائے کہ یک لفظی خلاصہ بیان کیا جائے، یک لفظی، جی جی، تو ہے تقوی۔ قرآن نماز سے بھی مقصود تقوی، روزے سے بھی مقصود تقوی، حج سے بھی مقصود تقوی، نکاح سے بھی مقصود تقوی، عدل سے بھی ہر چیز مقصود تقوی، مقصود تقوی ہے۔ اور یہ تقوی انسان کو کیا کرتا ہے؟ ہم سورہ طلاق کو اگر دیکھیں تو وہ 4-5 چیزیں قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے لیے مشکلات سے نکالنے کے آسانی راستے بنا دے گا، تمہارے رزق وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم رزق اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ حضل قیاس، اور جنتیں تو ہیں۔ پھر اختتام جہاں پر آئے گا وہ تقوی کے نتیجے میں قرآن مجید، ہاں البتہ تقوی کس درجے کا ہونا چاہیے، تو اس میں قرآن مجید نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے اس کی صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے کہا، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہو، ہاں، لیکن حق تقاتہ ہی کے ساتھ، حق کا تقاتی، اللہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ ہاں، اس کا حق اخلاص کے ساتھ۔ جی بالکل، بہت خوبصورت۔ مجھ صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آگے ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ ارشاد ہے، اس کی شرح فرما دیں۔ فلا تخافوہم کا تو یہ ہے کہ جی تم اس سے جو ہے
شیطان سے نہ ڈرو، اللہ فرما رہا جی ہے۔ جی کیونکہ جب صحابہ کرام کو اکسایا گیا، ڈرایا گیا، پریشان کیا گیا کہ لشکر تیار ہے، سب کچھ ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ جو لشکر وہ شیطانی لشکر ہے، وہ شیطان کا لشکر ہے، تو اس سے ڈرنے کی اس ضرورت سے نہیں ڈرنے ہے۔ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خافونی، مجھ سے ڈرو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، میں ہی موت دوں گا، اور میں ہی چھین سکتا ہوں۔ غزوہ احد کے اندر ہی ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دشمن تیر برسا رہے ہیں، ایک غلام آ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیر تو لگ رہے ہیں، جسم زخمی ہو رہا ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں زخم نہ ہو، لیکن موت نہیں آ رہی، موت نہیں آ رہی۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ فدا کا امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے رسول اللہ میں تو غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں، میں حفاظت کہاں کر رہا ہوں۔ تو یہ جسم پہ زخم کا ہونا، یہ سب کچھ ہونا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہے تو موت دے دے، اللہ چاہے تو زندگی دے دے، تو وہی اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے نہ ڈرو، وہ تو شیطان ہیں، مجھ سے ڈرو کہ میں نے زندگی بھی دینی ہے، میں نے موت بھی دینی ہے۔ چاہے تم میں سے ایک مرد 100 کے برابر بھی کھڑا ہو کر ان سے لڑ مرے تو 100 کو ختم کر سکتا ہے، میں چاہوں تو وہ اکیلا جو ہے سب کچھ ختم کر سکتا ہے، لیکن اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ تو وہی یہاں یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حالت کفر کے اندر جب ابو سفیان کے جو ساتھی تھے وہ حالت کفر میں تھے، خافون جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اور میرے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ان کنتم مؤمنین، ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی تمہیں حکم دے اور تم حکم کی نافرمانی، حکم عدولی نہ کر بیٹھو، بلکہ تم نے صرف میری بات ماننی ہے، مجھ سے ہی ڈرنا ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ ساتھ اللہ نے ایمان کی شرط لگا دی ہے۔ جب ایمان ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور تمہارے دل کے اندر صرف میرا خوف ہوگا، زمانے کا، دنیا کا، ابو سفیان کا، کسی بڑے سے بڑے لشکر کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، تو پھر ہر حال میں میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ پھر تمہیں زمانے کی تلخیوں کی، سختیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے صرف ڈرو تو مجھ سے ہی ڈرو، شیطان سے نہ ڈرو۔ بالکل ماشاءاللہ۔ میں حضرت ایک چھوٹی سی اور اس کے اندر اضافہ کرنا چاہوں گا اگر وقت میں گنجائش ہے۔ بس 1 منٹ۔ جی 1 منٹ میں۔ تو بنیادی ایک مرکز بات چلی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام ہوں یا آخری آنے والا مسلمان انسان ہو، مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا رضوان اللہ کی رضا کو پاؤ۔ اب اللہ کی رضا بنیادی طور پر کس چیز کا نام ہے؟ کشف المحجوب شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان وہاں نقل کیا گیا کہ رضا ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو غم کو رخصت کر دیتا ہے اور غفلت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب انسان رضا الہی کا متلاشی ہو جاتا ہے تو اس کو آنے والی پریشانی، تکلیف، مصیبت اور پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے کوئی چیز اس کو نہیں کرتی، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، نبی کی اتباع، یہی اس کی رضا ہے، اسی میں اس کی خوشنودی ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری سعادت، لاتے رہنا۔ انشاءاللہ سعادت۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور شاہ صاحب نے بہت موتی عطا کیے ہیں آج کی گفتگو میں، خاص طور پر ابھی تک ان کی زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ میرے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ اللہ سے بھی ڈرو اور ان سے بھی ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ تمہیں بہکا دیں گے، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، لہٰذا ان سے بھی ڈرتے رہنا ہے۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا راستہ اختیار نہیں کرنا، ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں جانا، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ خلاصہ ہے، یہی تقویٰ ہے اور یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، اسی میں رضا اور اسی میں رضا الہی ہے۔ اور آخری وقت میں، آخری منٹ میں جو شاہ صاحب نے رضا الہی کی تعریف کی ہے، ماشاءاللہ کیا خوب ہے کہ رضا الہی اس چیز کا نام ہے، یہی مطلوب ہونی چاہیے۔ جنت مل جائے گی، پہلے رضا تو ملے، جنت مل جائے گی، پہلے رضا تو ملے، مال مل جائے گا، دنیا حسنہ ہو جائے گی، آخرہ بھی حسنہ ہو جائے گی، لیکن صرف شرط کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور رضا کیا ہے کہ تمہارے غم سارے مٹ جائیں اور صرف دل میں اللہ کا
اور اس کے رسول کا ڈر، خوف، اطاعت اور اتباع پیدا ہو جائے۔ ماشاء ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔